بات آ گئی اب جناب برج ثور کے، ٹارس۔ زحل کے جو روحانی سفر کا آغاز ہے وہ زحل چونکہ اس وقت آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، اور اس کا تعلق آپ کے چونکہ ہوتا ہے برج حوت سے، روحانیت کا گھر ہے، تو اس لیے جو ہے نا ٹارس والوں کا تو روحانی سفر جو ہے نا اس کا دور آغاز آ گیا، جو آپ کی ذات کے باطنی اور روحانی پہلوؤں کی تطہیر اور اثر نو جو ترتیب کا وقت ہے۔ اب چونکہ برج حمل میں جب آئے گا تو یہ ٹارس والوں کا 12واں گھر بن جائے گا جب وہ پائسیز سے نکل کے آئے گا تو، اور 12ویں گھر کا یہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا، اور اس کا ذکر جو ہے نا وہ پائسیز سے نہیں ہے، 12ویں گھر سے ہے۔ تو یہ دور جو ہے وہ وقتی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اپنے لاشعور، جذبات اور ماضی سے جوڑنے والا جو گہرا عمل ثابت ہوگا۔ آپ کی تنہائی، خواب، اندرونی خوف اور نظر انداز کیے گئے احساسات اب آپ کے سامنے آ سکیں گے، اور اس لیے تاکہ ان کا آپ سامنا کر سکیں، جان نہیں چھڑانی، اب آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے۔ یہ دور روحانی بیداری، نفسیاتی صفائی اور بصیرت افروزی کے جو بہت زیادہ اس کے لیے نہایت اہم ثابت ہو سکے گا، اور آپ اس کیفیت سے 1996 سے 1999 تک، یعنی 1996 سے 1999 تک، اور اس سے پہلے جو تھوڑا سا کچھ میچور صحاب ہیں تو وہ 67 سے 69 میں بھی اسی فیز سے گزر چکے ہیں۔ اس پر فرق یہ ہے کہ آپ باشعور، تجربہ کار، روحانی طور پر زیادہ بیدار ہیں۔ ماضی کے تجربات اب نئے مفہوم کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کو خود سے اپنی خاموشیوں اور نظر انداز کیے گئے جو پہلو ہیں ان سے جڑنے کی دعوت جو ہے نا مل رہی ہے۔ یہ زحل یہی کام کرے گا۔ زحل ایک سخت گیر مگر خیر خواہ استاد کی مانند آپ کو انہی گوشوں میں لے کر جاتا ہے جہاں آپ نے کبھی جھانکنے کی ہمت نہیں کی ہوتی۔ ہر آدمی اپنی خامیوں سے، کمزوریوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ذرا توجہ ادھر سے اگنور کر دیتا ہے، اچھا ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کو اس طرف جو ہے نا وہ توجہ دینا ہوگی۔ اس مقام پر جو ہے نا زحل جو ہے یہ وقت، برداشت اور ذمہ داری کے ساتھ روحانی جرت سکھانے کا سبب بھی بنے گا۔ آپ کی روحانی حسیات، وجدان اور خوابوں کا پیغام زیادہ واضح ہو سکتا ہے۔ مئی سے جولائی کے دوران آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کسی روحانی شخصیت، استاد یا معالج سے آپ کی ملاقات، جو ہونے والی ملاقات ہے، وہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ شخصیت آپ کی الجھنوں کو سمجھنے اور آپ کو روحانی توازن جو ہے نا وہ قائم رکھنے میں مدد دے سکے گی۔ آپ کو خواب، صوفیانہ تحریریں، مراقبہ یا تنہائی میں ایسی کیفیتیں محسوس ہو سکتی ہیں جو آپ کو باطنی روشنی کی طرف لے جائیں گی، یعنی آپ کا جو باطن ہے وہ روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ ذائچے کا 12واں گھر نہ صرف لاشعوری عوامل بلکہ سمندر پار ہاسپٹلز، خانقاہوں اور روحانی مراکز سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غیر ملکی ادارے سے وابستہ ہوں یا کسی ایسے پروجیکٹ کا حصہ بن جائیں جو خدمت خلق، آن لائن تعلیم یا روحانی مشن سے متعلقہ ہو۔ اگر آپ نے اپنی تخلیقی یا روحانی صلاحیتوں کا عالمی سطح پر بروئے کار لانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی یا لانے کے اس وقت آپ سلسلے کو چلا رہے ہیں، تو مالی فوائد جو ہے نا وہ اس کے حصول کا بھی امکان خاصا روشن ہے۔ سورج اور مشتری اس وقت جو ہے دوسرے گھر میں موجود ہیں، جو مالی استحکام، خود اعتمادی اور وقار کی علامت ہے۔ ممکن ہے آپ کو نئی آمدنی کا کوئی ذریعہ مل جائے، ملازمت یا مالی پیش رفت حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ سورج چونکہ قیادت اور اعتماد دیتا ہے، جبکہ مشتری ان مواقع کو بڑھاتا ہے، تو اس وقت اپنے مالی وسائل کا جو مؤثر استعمال ہے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ 10ویں گھر میں پلوٹو کی موجودگی آپ کے کیریئر اور سماجی شناخت میں بڑی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پلوٹو پرانی بنیادوں کو توڑ کر نئے، زیادہ طاقتور ڈھانچے جو ہے نا استوار کرنے میں مددگار جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہوتا ہے ابتداء میں مشکل یا خاصا وہ کیا کہتے ہیں کہ دھچا جیسے لگ جاتا ہے، بندے کو جھٹکا لگنے والا ہوتا ہے، تو اس طرح کا ہوتا ہے، شاکنگ
سا اسٹیپ ہوتا ہے، مگر طویل مدتی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ چوتھے گھر میں مریخ کی موجودگی خاندانی معاملات، جائیداد یا رہائش جو متعلقہ ہے اس سے جو معاملات ہیں ان میں خاصا ان کو جو ہے نا وہ ایکٹیو کر سکتا ہے ان سارے معاملات کو۔ آپ کو کسی ایسی تبدیلی یا فیصلے کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے، یعنی خاندانی معاملات ہیں آپ کی پراپرٹی کے معاملات ہیں یا آپ کی رہائش کے معاملات جو ہیں ان میں کسی تبدیلی یا فیصلے یا اسی طرح کا کوئی فیصلہ کرنا جو ہے اس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چونکہ مریخ جو ہے 7ویں گھر کا بھی حاکم ہے، اس لیے یہ اثرات ازدواجی یا شراکتی تعلقات پر بھی آپ کے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ کو خاندانی تعلقات کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ زہرہ اور نیپچون کی قربت آپ کی روحانی تخلیق اور جمالیاتی حس جو ہے اس کو بیدار کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو موسیقی، شاعری یا کسی روحانی بزرگ کی صحبت میں ایک نئی گہرائی کا، ایک نئی ڈیپتھ جو ہے نا وہ اس کا احساس ہو سکے۔ یہ وہ وقت ہے جب روح جو ہے وہ کائنات سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ تو زحل جو ہے اس وقت آپ کو خاموشی میں بات چیت کرنے، تنہائی میں روشنی، ٹھیک ہے، خاموشی میں کلام، یعنی بظاہر خاموشی ہے لیکن آپ کو فیلنگ جو ہوتی ہے کہ جیسے خاموشی کی زبان بھی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح سے تنہائی میں روشنی اور لاشعور میں چھپے جو راز ہیں ان سے آگہی فراہم کر رہا ہے، ان سے آپ کو روشناس کروا رہا ہے۔ تو یہ وقت خود احتسابی اپنے آپ کو انالائز کرنا، اپنا احتساب کرنا، صبر و تحمل اور گہری روحانی تحقیق کا جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ماضی سے جو ہے نا سبق سیکھا، اپنے جذبات کا سامنا کیا اور اپنی باطنی آواز کو سنا، تو یہی مرحلہ آپ کو روحانی طور پر بیدار بنائے گا، ایکٹیو کرے گا اور متوازن شخصیت بنانے کا سبب بنے گا۔ محبت کے معاملات میں بھی سنجیدگی، ذمہ داری اور جذباتی پختگی کا تقاضا جو اس وقت ہو سکے گا۔ زحل تو یہ بھی چاہے گا کہ آپ صرف رومانوی کشش نہیں بلکہ حقیقی وفاداری، بھروسہ اور صبر و تحمل پر مبنی رشتہ قائم کریں۔ جو تعلقات اس آزمائش میں پورے اتریں گے، یہ غور سے سنیے گا، وہ طویل المدتی اور مضبوط ہوں گے۔ مجموعی طور پر یہ وقت خاموش، تنہائی سے بھرا اور باطنی طور پر بیدار کر دینے والا ثابت ہوگا۔ زحل کا یہ سفر ایک روحانی تربیت ہے۔ اگر آپ نے اسے خلوص، دھیان اور حکمت عملی کے ساتھ گزار لیا تو آپ اپنی زندگی کو ایک نئی روحانی بنیاد جو ہے نا فراہم کرنے کا سبب بن سکیں گے۔ اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں، آپ کے حالات اس کی کس حد تک اجازت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کتنے ویلنگ ہے اس کام کے لیے، تو اس کے بارے میں آپ کو ضرور سوچنا چاہیے۔